Assalamu alaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe my channel and press the like button. सबक नंबर 22 मेरी प्यारी साइकिल। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज और उनके मायने सीखेंगे। आश्कार ज़ाहिर होना, मुफारिकत जुदाई, वासिक पुख्ता, कारामद मुफीद, संगीन सख्त, माजरा मामला, अव्वलीन पहला, काया पलटना सूरत हाल का बदल जाना। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब आज मैं पहली बार पैदल आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि अपनी मामूली से मामूली चीज़ भी कितनी कारआमद होती है। वाकई वो तमाम अशिया जो हमारे पास होती हैं हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो दागे मुफारकत यानी जुदाई का दाग दे जाती हैं तो फिर हम उनके सोयम और चेलम मनाते हैं। आज मैं ये हक सच का ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे उस साइकिल की याद आ रही है जो मेरे पास बुज़ुर्गों का एक बेशकीमत विरसा है। इस पर मुझे फ़ख्र है। मैं ही क्या, मेरे तमाम घर वाले, तमाम अहले वतन भी इस पर बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं कि उनके पास दुनिया की अव्वलीन साइकिल मौजूद है। ये साइकिल मेरे हाथ कैसे लगी, ये माजरा भी बड़ा दिलचस्प है। मैं तीसरी जमात का तालिब इल्म था। सारा दिन गिल्ली डंडा और पतंगबाजी में गुजार देता। इस मैदान में मैं यकता व लासानी था। वालिद मोहतरम को मेरे ये लक्षण यानी कि तौर तरीके एक आंख ना भाते थे। उन्होंने अपने तमाम तर हकूक़ व इख्तियारात मुझ पर आजमा डाले, लेकिन मैंने भी हार मानी ना वतीरा बदला। वतीरा मतलब तरीका। उनका एक हरबा मुझ पर ना जाने किस तरह असरअंदाज हो गया। शायद ना समझी और कम सनी की वजह से मैं उनकी बातों में आ गया। वो हरबा और दिलासा बल्कि चकमा ये था कि बेटे, अगर तुम जमात में अव्वल आ जाओ तो मैं तुम्हें इसी वक्त एक नई साइकिल ख़रीद दूंगा। बच्चा था, लालच में आ गया। दिन रात मेहनत की, कुछ ट्यूशन की रकम ने असर दिखाया और मैं जमात में अव्वल आ गया। अब तो मैं उठते बैठते सोते जागते ख्यालों ही ख्यालों में साइकिल पर रोड मास्टरी कर रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि अब्बा जान टाल मटोल और हीलो बहानों से काम ले रहे हैं तो मैंने भी एहतजाज शुरू कर दिया। मसलन तोड़फोड़, हड़ताल, फिर भूख हड़ताल, यहाँ तक कि छोटे भाइयों की मुरम्मत। जब इंतज़ामिया पर यह हकीकत आश्कार हो गई कि नई नस्ल को दबाना कोई आसान काम नहीं तो उन्होंने मुझसे मुज़ाकरात शुरू कर दिए। मेरे दादाजी ने मुझे मेरा हक दिलाने का ज़िम्मा लिया। अब तो मैं हर वक्त दादा के साथ साए की तरह चिपका रहता। डॉक्टर की दवा की तरह हर 3 घंटे बाद दादाजी को उनका वादा याद दिलाता और दादाजी भी हर बार याद है बेटा, हमें सब याद है, कल ही तुम्हें साइकिल ले देंगे कहकर टरखा देते। लेकिन वो खुशकिस्मत कल ना आया। आखिरकार दादाजी ने अपने किसी हम असर अजीज़ से ज़माना कबल अज़ मसीह की एक अदद साइकिल मेरे लिए ख़रीद डाली। साइकिल को गौर से देखा तो मेरी आंखों में आंसू बह आए। मैं चीखता चिल्लाता साइकिल को घसीटता वालिद मोहतरम के हुजूर पेश हो गया और शिकायत की कि दादाजी ने मेरे साथ संगीन मजाक किया है। उन्होंने मुझे जानबूझकर अपने दादा से भी ज़ायदुल उमर यानी उम्र में बहुत बड़ी ये साइकिल ख़रीद दी है। मुझे ये साइकिल नहीं चाहिए, लेकिन लिखते हुए मुकद्दर की तरह चारों नाचार ये साइकिल कबूल करना ही पड़े, क्योंकि वालिद मोहतरम ने नहायत मुशफ़क़ाना अंदाज में मुझसे कहा, बेटे फिर क्या हुआ अगर ये पुरानी है? मैं अभी इसे खालिद साइकिल वर्क्स वालों को दे आता हूँ, वो इसकी मुकम्मल ओवरहॉलिंग कर देंगे और किसी को शक भी नहीं होगा कि ये नई है या पुरानी। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। अब्बा जी ने साइकिल उठाई और खालिद साइकिल वर्क्स वालों को दे आए। उन्होंने 2 दिन बाद देने का वादा किया। ये 2 दिन में मैं दीवारों, कुर्सियों और मेज़ों पर बैठकर पैडल घुमाने के अंदाज में टांगे चलाता रहा। मुकर्ररा दिन शाम को जब अबू दफ्तर से लौटे तो उनके पास मेरी साइकिल भी थी। अब तो इसकी काया ही पलट चुकी थी, यानी बुढ़ापे में भी जवानी का आलम था। उसमें कई इजाफे हो चुके थे, मसलन घंटी, स्पीड कैरियर, रोड प्रिंस 007 की नंबर प्लेट वगैरह। सारी रात मैं इस पर कागज़ चढ़ाता रहा ताकि दोस्तों को बता सकूं कि ये नई ख़रीदी है। इससे फारिग होकर मैंने 2-3 चक्कर सहन में लगाए और इसे सराहने खड़ा करके सो गया। सुबह सवेरे उठते ही मैंने साइकिल निकाली और मोहल्ले में घूमना शुरू कर दिया। अब तो दूर नज़दीक यहाँ तक के पड़ोसियों के घर भी कोई काम होता तो मैं साइकिल पर ही जाता। मेरे पास यही उस वक्त उसकी मुख्तसर सी जवानी थी। चंद ही रोज़ बाद साइकिल की सदाए एहतजाज ना चढ़ बुलंद होना शुरू हो गई।
گویا پرانے پرزے بالآخر پرانے ہی نکلے، ان کی بظاہر ٹیپ ٹاپ بے سود نکلی۔ اب میں نے اس کے آگے سفید جھنڈا لگا دیا تاکہ دور سے آنے والا یہ سمجھ جائے کہ اس امن پسند سے ٹکر لینا مہنگا پڑے گا۔ ویسے تو دور دور تک یہ خود ہی اپنی آمد کی اطلاع پہنچا دیتی ہے تاکہ لوگ محترمہ کے لیے خود بخود راستہ بناتے جائیں۔ اگر کوئی پھر بھی نہ ہٹے تو مجھے طرح طرح کی گردانیں دہرانا پڑتی ہیں، مثلاً میرا ذمہ لوٹ پوٹ، میرا ذمہ لوٹ پوٹ، یا پھر بریکوں بغیر ہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ سائیکل صرف ہینڈل، پیڈل، 2 پہیوں اور چند سریوں پر مشتمل رہ گئی تھی۔ باقی چیزیں شاید کباڑیوں کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ ذرا وہ نقشہ تو آنکھوں میں لائیں، ایک اچھا بھلا شریف آدمی 3-4 سریوں پر چڑھا ہوا کیسا لگتا ہوگا؟ یقیناً بازیگر۔ کیا لوگ اس کے احترام میں خود ہی راستہ نہ چھوڑ دیتے ہوں گے کہ کہیں یہ ہمارے سر ہی نہ چڑھے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک مجھے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ راستے میں ہم ایک دوسرے سے الجھ جاتے، یہ ہمارا خانگی یعنی کہ گھریلو معاملہ ہے، اس سے بھلا دوسروں کو کیا مطلب؟ ویسے اکثر ہی یہ ہوتا ہے کہ جاتی دفعہ میں اس پر سوار ہوتا ہوں اور آتی دفعہ یہ، کیونکہ خراب ہو جائے تو آدمی سمجھتا ہے چلو یار پیدل ہی چلتے ہیں، لیکن یہ ایسی ضدی ہے کہ پیدل بھی نہیں چلنے دیتی اور پھر چھوٹے بچوں کی طرح مجبوراً اسے گودی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس پر بیٹھا آدمی لگتا بھی ایسے ہی ہے جیسے موٹر سائیکل چلا رہا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدی ہینڈل سے کافی بلند اور دور ہے، پھر اس کے کھڑا ہونے اور بریکیں لگانے کا بھی انوکھا ہی طریقہ ہے۔ پہلے تو پچھلی بریک سرے سے ہی غائب ہے اور جو اگلی لگتی ہے اسے ہینڈل سے بھی اوپر لے جانا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں رفتار میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر ہنگامی یعنی فوری بریک لگانا مقصود ہو تو پاؤں تاروں میں دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بریکیں لگانے کا اور کوئی حل میں ہنوز دریافت نہیں کر سکا۔ پچھلے موسم سرما کا ذکر ہے کہ میں کالج سے آ رہا تھا، راستے میں اسے پتہ نہیں کیا سوجی کہ یہ 1 سے 2 بن بیٹھی، گویا یک نہ شد 2 شد۔ میں سرکس میں کام تو کرتا نہیں تھا جو ایک ہی پہیے پر چڑھ کر گھر پہنچ جاتا، وہاں سے گھر بھی کافی دور تھا اور پھر راستے میں کوئی واقف بھی نہ تھا جس کی دکان پر اسے بطور امانت رکھا تھا، چنانچہ مجھے مجبوراً دونوں حصے الگ الگ ہاتھوں میں پکڑ کر گھر آنا پڑا۔ اہل محلہ میری طرف تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے اور ازراہ ہمدردی فرماتے، طاہر اگر پڑھائی چھوڑ دی تھی تو پھر کوئی اور اچھا کام کرتے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ اب تو اپنی بے عزتی میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، چنانچہ میں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد اس پر سواری کرنا میرے لیے حرام ہے۔ گھر والوں نے اسے دوبارہ ویلڈ کروا کر میرے حوالے کر دیا، لیکن اب میں اسے کالج لے کر نہیں جاتا، لہٰذا میرے ساتھی بلا ناغہ اس کی صحت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ بعض دل چلے تو اس قسم کی سرگوشیاں کرتے سنے جاتے ہیں، طاہر نے اس کا لون لے لیا ہے، یا ازراہ مذاق آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو، موٹاپا، گیس اور بد ہضمی کی شکایت ہو، یا کسی کے پٹھوں وغیرہ میں درد رہتا ہو تو طاہر کا ہونڈا 5 منٹ تک چلائے تو اسے یقیناً اس امرت دھارا کے استعمال سے سینکڑوں بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ لوگ اب مجھے اس کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لیکن میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ ایک خاص مقصد کے لیے رکھ چھوڑا ہے، یعنی جب بھی کوئی گھر میں سائیکل پڑا دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مانگنے آ جاتا ہے تو ہم اسے یہ بسط خوشی عنایت کر دیتے ہیں۔ جب وہ واپس کر کے جاتا ہے تو شکریہ کے ساتھ ساتھ سائیکل کی شان میں اس طرح قصیدہ گوئی کرتا ہے: جناب آپ کی سائیکل نے بہت تنگ کیا ہے، کئی بار تو اسے پنچر لگوایا ہے، لیکن 2 گام نہ چلنے پایا تھا کہ پھر ٹائر نے صدا لگائی۔ تھم رہو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا ہے، شاید اس کی ٹیوبیں کاغذ کی ہیں جو ذرا سا دباؤ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اس قدر پرانی ہے کہ نہ تو اسے کوئی خریدنے کو تیار ہوتا ہے اور نہ ہی میرا جی اس کو رکھنے کو کرتا ہے۔ 1000 بار کوشش کر چکا ہوں، حسن بھی نکھارا ہے اور خود بھی سمجھایا بجھایا ہے کہ میری پیاری اب کسی اور سے گزارا کر لو، لیکن ظالم کو اس قدر محبت اور عقیدت ہو چکی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جب کوئی گاہک غلطی سے پھنس جاتا ہے تو یہ دوران آزمائش ہی اس سے گلے شکوے شروع کر دیتی ہے، ہر جوڑ سے ایسی دردناک صدائیں نکالتی ہے کہ اسے رحم آ جاتا ہے اور وہ شام کا وعدہ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی رخصتی کی شام ابھی تک نہیں آئی، اور اب یہ مشرقی سہاگن کی طرح جس گھر میں آئی تھی اسی کی ہو کر رہ گئی ہے، اور امید واسق ہے کہ کسی دن اس کا جنازہ
جنازہ ہی ہمارے گھر سے اٹھے گا۔ اب تو میں اسے بلا قیمت ہی کسی کے لیے سر مرنے کو تیار ہوں۔ اس مقصد کے لیے کئی بار اسے بغیر تالے کے باہر بھی چھوڑا ہے، لیکن کوئی اس حسینہ عالم کو اغوا بھی نہیں کرتا۔ اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ مشق کا سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، ہم اپنی معمولی اشیاء کی قدر کب اور کیسے کرتے ہیں؟ جواب، ہم اپنی معمولی اشیاء کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب وہ داغ مفارقت دے جاتی ہیں۔ سوال نمبر 2، مصنف کو کس شرط پر سائیکل دلانے کا وعدہ کیا گیا؟ جواب، مصنف کو جماعت میں اول آنے کی شرط پر سائیکل دلانے کا وعدہ کیا گیا۔ سوال نمبر 3، دادا جی نے کیسی سائیکل لے کر دی؟ جواب، دادا جی نے پرانی سائیکل لے کر دی۔ سوال نمبر 4، سائیکل کو بریک کس طرح لگائی جاتی تھی؟ جواب، سائیکل کو بریک تاروں میں پاؤں پھنسا کر لگائی جاتی تھی۔ سوال نمبر 5، سائیکل کے بارے میں ساتھی کیا سرگوشیاں کرتے تھے؟ سائیکل کے بارے میں ساتھی سرگوشیاں کرتے کہ طاہر نے اس کا لون لے لیا ہے۔ سوال نمبر 6، مصنف نے سائیکل سے جان چھڑانے کا کیا حربہ استعمال کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب، مصنف نے سائیکل سے جان چھڑانے کے لیے کئی بار اسے بغیر تالے کے گھر سے باہر چھوڑ دیا، مگر پھر بھی اسے کسی نے چرایا نہیں۔ مشق کا سوال نمبر 2 ہے، سبق میری پیاری سائیکل کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ مصنف کو کس کی یاد ستا رہی تھی؟ سائیکل کی۔ والد صاحب نے سائیکل کی حالت بہتر بنانے کے لیے کیا کیا؟ اوور ہالنگ کرائی۔ پہلی مرتبہ سائیکل دیکھ کر مصنف کی کیا کیفیت ہوئی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائیکل کی کیا حالت ہو گئی؟ چند سریے رہ گئے۔ دادا جی نے کیا دلانے کا ذمہ لیا؟ حق۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ معاجرہ، معاملہ، یکتا، واحد، لاسانی، بے مثال، ہم عصر، ہم زمانہ، کارآمد، مفید۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ عزیز، اجنبی، اولین، آخرین، آشکارا، پوشیدہ، بے سود، سود مند۔ سوال نمبر 5، درج ذیل محاورات و مرکبات کی وضاحت کریں۔ کایا پلٹنا، قائد اعظم کی قیادت نے مسلمانان ہند کی کایا پلٹ دی۔ داغ مفارقت دینا، اس کی زوجہ مرحومہ گزشتہ ماہ داغ مفارقت دے گئی۔ حقیقت آشکارا ہونا، کتاب کس نے چرائی ہے، یہ حقیقت جلد آشکارا ہو جائے گی۔ دوران آزمائش اس نے کوئی غلطی نہ کی اور منتخب ہو گیا۔ امید واسق، مجھے امید واسق ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ کاغذ، یہ کاغذ بہت مہنگا ہے اور چین سے درآمد کیا گیا ہے۔ حسن، یہ ظاہری حسن عارضی ہے۔ آزمائش، قریبی رشتہ داروں کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے۔ امید، ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ بھوک، مجھے بھوک نہیں لگی۔ سوال نمبر تھینک یو فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔